بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریشن. میں ہوں ہدایت اللہ، اور آج جو ٹاپک ہم پڑھیں گے وہ ہے ٹرانزیکشن مینجمنٹ اینڈ کنکرنسی کنٹرول. اس چیپٹر کے جو کنٹینٹس ہے وہ ان بکس سے لیے گئے ہیں: ڈیٹا بیس سسٹم ڈیزائن امپلیمنٹیشن اینڈ مینجمنٹ 13th ایڈیشن، ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز بائی IT سیریز اینڈ ماڈرن ڈیٹا بیس مینجمنٹ 8th ایڈیشن. یہ بکس میں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گا. آتے ہیں اپنے کنٹینٹس کی طرف. In this chapter you will learn what a database transaction is. آپ ٹرانزیکشن کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے پراپرٹیز کے بارے میں پڑھیں گے، ٹرانزیکشن کو ہم مینیج کس طرح کرتے ہیں، کنکرنسی کیا ہے، اس کی وجہ سے کیا پرابلمز آتے ہیں ڈیٹا بیس میں، اور کنکرنسی کو ہم کنٹرول کس طرح کرتے ہیں، کون کون سے میتھڈز اور تکنیکس ہے جو ہم ڈیٹا بیس کے کنکرنسی کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. ان میں سے آپٹیمسٹک میتھڈز ہے اور پیسیمسٹک میتھڈز یعنی لاکنگ میکینزم اور ٹائم سٹیمپنگ وغیرہ. اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے. یہ اس چیپٹر کا ایک بریف اوور ویو ہے جو یہاں نیچے دیا گیا ہے. اس کو پڑھنے کے بعد اس چیپٹر کے بارے میں کہ اس میں کیا ہے، آپ اس میں کیا پڑھیں گے، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. واٹ از اے ٹرانزیکشن؟ ٹرانزیکشن ہے کیا؟ ٹرانزیکشن اصل میں آپریشنز یا سیٹ آف آپریشنز ہوتے ہیں جو ہم ڈیٹا بیس کے اگینسٹ پرفارم کرتے ہیں. دیٹ از یوز ٹو پرفارم اے لاجیکل یونٹ آف ورک. must either be entirely completed or entirely aborted. There is no intermediate state acceptable. یا تو ٹرانزیکشن میں جتنی بھی سٹیپس ہے، جتنی بھی آپریشنز ہے، وہ سارے کمپلیشن کی طرف جائیں گے، یا ان میں سے کوئی بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ڈیٹا بیس ہم کوئی ڈیٹا بیس ٹرانزیکشن سٹارٹ کرے اور وہ کسی انٹرمیڈیٹ سٹیٹ پہ جا کے ہی رک جائے. انٹرمیڈیٹ سٹیٹ کا تصور بالکل بھی نہیں ہے. یا تو ڈیٹا بیس ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہوگا یا اس میں جتنی بھی سٹیپس ہے وہ سارے ایبارٹ ہوں گے، رل بیک ہوں گے. اور ڈیٹا بیس ٹرانزیکشن ڈیٹا بیس ٹرانزیکشن شروع ہونے سے پہلی ڈیٹا بیس کی حالت تھی وہ واپس اسی حالت میں آ جائے گا. In database terms, transaction is any action that reads from or writes to a database. ہر وہ عمل جس میں ہم ڈیٹا بیس سے ڈیٹا ریڈ کرتے ہیں یا ڈیٹا بیس میں کوئی ڈیٹا رائٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم ٹرانزیکشن کہتے ہیں. It generally represent change in a database. Normally database transaction جب ہم پرفارم کرتے ہیں تو at the end وہ ڈیٹا بیس میں کوئی چینج لاتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ڈیٹا بیس ٹرانزیکشن ڈیٹا بیس میں چینج لائے. بعض ایسی بھی ٹرانزیکشن ہوتے ہیں جو صرف ڈیٹا بیس سے ڈیٹا کو ریڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ڈیٹا بیس ٹرانزیکشنز نارملی ریئل ورلڈ ایونٹس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، لائک بائنگ اے پروڈکٹ، رجسٹرنگ اے کورس، میکنگ اے ڈپازٹ انٹو اے چیکنگ اکاؤنٹ، اور ٹرانسفرنگ منی فرام ون اکاؤنٹ ٹو اندر. لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر ڈیٹا بیس ٹرانزیکشن جو ہم پرفارم کرتے ہیں وہ ایک ریئل ورلڈ سیناریو کو ریپرزینٹ کرے. بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ڈیٹا بیس ٹرانزیکشن جو ہم پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اس کی بیس پہ کوئی ریئل ورلڈ ایکشن ہم ایک ریئل ورلڈ ایکشن کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہوتا. لیکن نارملی
ڈیٹا بیس ٹرانزیکشن ریئل ورلڈ ایونٹس کو ہی ریپریزنٹ کرتے ہیں. ٹرانزیکشن میں کنسسٹ آف اے سنگل SQL اسٹیٹمنٹ اور اے کلیکشن آف SQL اسٹیٹمنٹ. یا تو یہ سنگل SQL اسٹیٹمنٹ پر مشتمل ہوگا، جیسے کوئی اکاؤنٹ سے اپنا اکاؤنٹ بیلنس ریڈ کر رہا ہوتا ہے تو یہ صرف سنگل اسٹیٹمنٹ SQL اسٹیٹمنٹ ہوگا. جیسے یہ نیچے اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے، اس میں اس اکاؤنٹ نمبر کے اگینسٹ یہ اسٹیٹمنٹ اس شخص کا اکاؤنٹ بیلنس ریڈ کر رہا ہے فرام اے ڈیٹا بیس ٹیبل ود دا نیم چیک اکاؤنٹ. یہ بات لازمی یاد رکھنی ہے کہ ڈیٹا بیس ٹرانزیکشن جب ہوتا ہے تو بیفور اینڈ آفٹر دا ٹرانزیکشن ڈیٹا بیس مسٹ بی ان اے کنسسٹنٹ اسٹیٹ. ڈیٹا بیس کنسسٹنٹ اسٹیٹ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم مزید آگے پڑھیں گے. یہ ایک اور سیناریو ہے جس میں ایک کسٹمر وائی ہے جو ایک پروڈکٹ بیچ رہا ہے، اس کی 100 یونٹس وہ $500 میں بیچ رہا ہے. جب یہ ٹرانزیکشن ہم ڈیٹا بیس میں پرفارم کریں گے تو اس کے لیے 2 SQL اسٹیٹمنٹس یوز ہوں گے. یہ پہلا اسٹیٹمنٹ ہے جو پروڈکٹ کوانٹٹی آن ہینڈ کو اپڈیٹ کرے گا، اس میں سے 100 مائنس کرے گا. اور یہ دوسرا SQL اسٹیٹمنٹ ہے جو کسٹمر کی اکاؤنٹ میں $500 جمع کروا رہا ہے. ڈیٹا بیس تبھی کنسسٹنٹ اسٹیٹ میں ہوگا جب یہ دونوں آپریشنز کمپلیٹ ہو، نارملی کمپلیٹ ہو، اور اس میں مطلب اگر یہ دونوں آپریشنز کمپلیشن کی طرف جائیں گے تب ہی ڈیٹا بیس کنسسٹنٹ اسٹیٹ میں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ہم ٹرانزیکشن کو انیشیٹ کر رہے ہیں، ہم ٹرانزیکشن کو انیشیٹ کریں اور ان میں سے ٹرانزیکشن کا ایک سے ریلیٹڈ ایک SQL اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہو اور دوسرا نہ ہو. یا تو دونوں اسٹیٹمنٹس ایگزیکیوٹ ہوں گے، دونوں آپریشنز پرفارم ہوں گے، دونوں سٹیپس پرفارم ہوں گے، یا ان میں سے کوئی بھی سٹیپ پرفارم نہیں ہوگا. A successful transaction changes database from one consistent state to another. Consistent state کیا ہے؟ Consistent state database کی ایسی حالت ہے جس میں ڈیٹا انٹیگریٹی کنسٹرینٹس جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو. ڈیٹا انٹیگریٹی کنسٹرینٹس بیسیکلی تین ڈیٹا انٹیگریٹی کنسٹرینٹ ہے جن میں جو ہم نے پچھلے سیمسٹر میں ڈیٹا بیس 1 میں پڑھے ہیں. اینٹیٹی انٹیگریٹی ہے، ڈومین انٹیگریٹی ہے، اور ریفرنشل انٹیگریٹی کنسٹرینٹ ہے. یہ اس کے علاوہ بھی کنسٹرینٹ ہوتے ہیں جو یوزر ڈیفائن ہوتے ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے وہ بزنس رولز کے ساتھ ہوتا ہے. تو ڈیٹا بیس کنسسٹنسی کے لیے لازمی ہے کہ ڈیٹا انٹیگریٹی کنسٹرینٹس اور بزنس رولز کے اگینسٹ جو کنسٹرینٹ ہے وہ سارے سیٹسفائیڈ ہوں. ٹو انشور دا کنسسٹنسی ایوری ٹرانزیکشن مسٹ بگن ڈیٹا بیس ان اے نون کنسسٹنٹ اسٹیٹ. یہ لازمی ہے کہ اگر ڈیٹا بیس کوئی ڈیٹا بیس ٹرانزیکشن سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے ڈیٹا بیس کنسسٹنٹ اسٹیٹ میں ہو، ورنہ ہم ڈیٹا انٹیگریٹی کو انشور نہیں کر سکتے. ہر ٹرانزیکشنز کے لیے ڈیٹا بیس کے اگینسٹ ہم ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں. ڈیٹا بیس ریکویسٹ کیا ہے؟ یہ سنگل SQL اسٹیٹمنٹ ہے کی ایکویولنٹ ہوتا ہے in an application program or a transaction. Consist of a single SQL statement or collection of multiple related SQL statement. یا تو یہ سنگل SQL statement ہوتا ہے یا multiple SQL
اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں. ایوالویٹنگ ٹرانزیکشن ریزلٹس. ناٹ آل ٹرانزیکشنز اپڈیٹ اے ڈیٹا بیس. یہ ہم نے پہلی بھی بتایا ہے کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ ہر ٹرانزیکشن جو ہے وہ ڈیٹا بیس کو اپڈیٹ کرے. SQL کوڈ ریپرزینٹ اے ٹرانزیکشن بیکاز اٹ ایکسس اے ڈیٹا بیس. SQL کوڈ ٹرانزیکشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے کیونکہ یہ ڈیٹا بیس کو ایکسس کرتا ہے. ڈیٹا بیس مطلب اگر ہم ڈیٹا بیس سے ڈیٹا ریڈ بھی کر رہے ہیں تو ہم ڈیٹا بیس کے اگینسٹ ایک ٹرانزیکشن پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. یوزر کین ڈیفائن انفورسیبل کنسٹرینٹ بیسڈ آن بزنس رول. یہ ہم نے پہلی بھی پڑھا تھا کہ 2 ٹائپس آف انٹیگریٹی کنسٹرینٹس ہوتے ہیں. ایک ڈیٹا انٹیگریٹی کنسٹرینٹس ہوتے ہیں جو DBMS انفورس کرتا ہے، اور ایک بزنس رول سے ریلیٹڈ انٹیگریٹی کنسٹرینٹس ہوتے ہیں جو یوزر خود ڈیفائن کرتا ہے. ٹرانزیکشنز کی بیسیکلی 4 پراپرٹیز ہوتے ہیں جن کو ہم ایسٹ پراپرٹیز کے نام سے جانتے ہیں. یہ ہم نے پچھلے کورس میں بھی ڈیٹا بیس 1 میں پڑھے ہیں. یہاں ہم ان کو دوبارہ ریوائز کرتے ہیں تاکہ جن اسٹوڈنٹس کو اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے تاکہ ان کے لیے آسانی ہو. اس کے علاوہ ایک ایکسٹرا پراپرٹی ہے سیریلائزیبلٹی. یہ کنکرنٹ ٹرانزیکشنز سے ریلیٹڈ ایک پراپرٹی ہے جو ہم یہاں پڑھیں گے. تو ایٹومیسٹی کیا ہے؟ ایٹومیسٹی ٹرانزیکشن کی وہ پراپرٹی ہے. The transaction property that requires all parts of transaction to be treated as a single indivisible logical unit of work. یعنی ٹرانزیکشن میں جتنی بھی پارٹس ہے وہ ٹریٹ ہوں گے ایز اے سنگل یونٹ. یا تو وہ سارے کمپلیٹ ہوں گے یا ان میں سے کوئی بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا. دوسری پراپرٹی ہے کنسسٹنسی. بیفور اینڈ آفٹر ٹرانزیکشن ڈیٹا بیس مسٹ بی ان کنسسٹنٹ اسٹیٹ. کنسسٹنٹ اسٹیٹ کیا ہے؟ کنسسٹنٹ اسٹیٹ ڈیٹا بیس کی وہ حالت ہے جس میں آل ڈیٹا بیس انٹیگریٹی کنسٹرینٹس جو ہو وہ سیٹسفائیڈ ہو. آئسولیشن کا مطلب ہے کہ ایک ٹرانزیکشن دوسری ٹرانزیکشن کو انٹرفیئر نہیں کرے گا. ایک ٹرانزیکشن دوسری ٹرانزیکشن کے ڈیٹا آئٹمز کو انٹرفیئر نہیں کرے گا جب تک کہ ایک ٹرانزیکشن ڈیٹا آئٹمز کو ریلیز نہ کرے دوسرا ٹرانزیکشن اس کو یوز نہیں کر سکتا. اس کو ہم آئسولیشن کہتے ہیں. ڈیٹا بیس ٹرانزیکشن پراپرٹی ان وچ ڈیٹا آئٹم یوزڈ بائی ون ٹرانزیکشن از ناٹ اویلیبل ٹو دا ادر ٹرانزیکشن انٹل دا فرسٹ ٹرانزیکشن اینڈز. یعنی جب تک پہلا ٹرانزیکشن اینڈ نہیں ہوتا اس کے ڈیٹا آئٹمز دوسرا ٹرانزیکشن یوز نہیں کر سکتا. ڈیوریبلٹی چوتھی پراپرٹی ہے ایسٹ پراپرٹیز میں ڈیوریبلٹی. ڈیوریبلٹی کا مطلب ہے کہ ٹرانزیکشن کی وجہ سے ڈیٹا بیس میں جو چینج آتی ہے وہ پرماننٹ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ڈیٹا بیس ٹرانزیکشن ہو اور اس کی وجہ سے جو چینجز آ جائے ڈیٹا بیس میں تھوڑی دیر بعد ہم اس کو لاس کریں. ایسا نہیں ہوتا بلکہ یہ چینجز پرماننٹ ہوتے ہیں. انشور دا ڈیٹا بیس ٹرانزیکشن چینجز آر ڈن اینڈ کمیٹڈ دے کین ناٹ بی انڈن اور لاسٹ. ایون اگر سسٹم فیل بھی ہو جائے تو وہ لاس نہیں ہوں گے. اور نیکسٹ ہے سیریلائزیبلٹی. کنڈکٹس ٹرانزیکشن ان اے سیریل آرڈر. یہ انشور کرتا ہے کہ ٹرانزیکشن جو کنکرنٹلی ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں وہ سیریل آرڈر میں کنڈکٹ ہو. اس کے بارے میں ہم آگے مزید اس لیکچر میں پڑھیں گے. تو پروسیڈ کرتے ہیں. ٹرانزیکشن مینجمنٹ ود SQL. ٹرانزیکشن مینجمنٹ
ہم ایس کیو ایل کے ذریعے ایس کیو ایل اسٹیٹمنٹس کے ذریعے ٹرانزیکشنز کو مینیج کر سکتے ہیں. 2 بیسک اسٹیٹمنٹس ہے جو ہم اس مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں. ایک ہے کمٹ اسٹیٹمنٹ اور دوسرا ہے رول بیک اسٹیٹمنٹ. یوزر initiated transaction sequence must continue until commit statement is reached or rollback statement is reached or end of a transaction is reached or a program reaches abnormal termination. جب بھی کوئی ٹرانزیکشن انیشیٹ ہوگا وہ تب تک کنٹینیو رہے گا جب تک ان 4 کنڈیشن میں سے کوئی کنڈیشن جو ہے وہ ریچ نہیں ہوتی. فار ایگزامپل اگر کمٹ یا تو کمٹ ہوگا ٹرانزیکشن یا رول بیک ہوگا یا اینڈ پروگرام اینڈ کی طرف جائے گا یا اب نارمل ٹرمینیشن ہوگی. نیکسٹ ہے ٹرانزیکشن لاگ. ٹرانزیکشن لاگ اصل میں ایک ہسٹری فائل ہوتا ہے جو ڈیٹا بیس کے اگینسٹ جتنی بھی ٹرانزیکشن جو ڈیٹا بیس کو چینج کر رہی ہوتے ہیں جو ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکشن کر رہی ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم معلومات ٹرانزیکشن لاگ میں سٹور کرتے ہیں. ٹرانزیکشن لاگس is a feature used by DBMS to keep track of all transaction operation that update the database. The information stored in a log is used by DBMS for recovery purposes. اور جو انفارمیشن DBMS لاگ فائل میں سٹور کرتا ہے یہ ریکوری پرپزز کے لیے بعد میں یوز ہوتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ ریکارڈ the beginning of a transaction. ہر ایس کیو ایل اسٹیٹمنٹ جو ٹرانزیکشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہو جو ٹرانزیکشن میں انوالو ہو تمام آپریشنز جو ایک ٹرانزیکشن میں پرفارم ہوتے ہیں. نیم آف دا آبجیکٹس جن کے ساتھ ٹرانزیکشن انٹریکشن کرتا ہے. بیفور اینڈ آفٹر ویلیوز آف دا اپڈیٹڈ فیلڈز پوائنٹر ٹو دا پریویس اینڈ نیکسٹ انٹریز. یہ ساری معلومات ایک ٹرانزیکشن لاگ میں ہر ٹرانزیکشن کے اگینسٹ سٹور ہوتے ہیں. یہ ٹرانزیکشن لاگ کی ایک ایگزامپل ہے. یہ ایک ٹرانزیکشن پرفارم ہو رہا ہے جس میں بیسیکلی 2 آپریشنز ہو رہے ہیں یا 2 ایس کیو ایل اسٹیٹمنٹس ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں. پہلے آپریشن میں ہم پروڈکٹ کی کوانٹٹی جو ہے اس پروڈکٹ کی کوانٹٹی جو ہے وہ اپڈیٹ کر رہے ہیں جس کی بیفور ویلیو ہے 243 اینڈ آفٹر ویلیو 143 ہے. یعنی پروڈکٹ جو ہے ایک شخص ہے وہ پروڈکٹ بھیج رہا ہے تو اس کی پروڈکٹس میں جو ان اسٹاک پروڈکٹ ہے کوانٹٹی آن ہینڈ ہے اس کی بیفور ویلیو ہے 243 اور جب وہ اس کو بیچتا ہے تو اس میں سے 100 مائنس ہو کے 143 اس کی ویلیو آفٹر ویلیو بن جاتی ہے. اور اس پرچیز کے اگینسٹ اس شخص کے اکاؤنٹ میں جو بیلنس ہے وہ انکریز ہوگا تو ہم اکاؤنٹ بیلنس کو بھی ساتھ میں اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں اس کی بیفور ویلیو ہے اور یہ اس کی آفٹر ویلیو ہے. یوسیج آف ٹرانزیکشن لاگ. ہم ٹرانزیکشن لاگ کیوں بناتے ہیں؟ لاگ فائل ہم کیوں بناتے ہیں اور اس کو ہم یوز کیسے کرتے ہیں؟ تو اصل میں ٹرانزیکشن جو ہے جتنی بھی DBM ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ ٹرانزیکشنز پرفارم ہوتے ہیں ان کی ہسٹری کو سٹور کرنے کے لیے ہم ٹرانزیکشن لاگ فائل یوز کرتے ہیں تاکہ اگر ڈیٹا بیس میں کوئی پرابلم آ جائے مثال کے طور پر رول بیک اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہو جائے یا پروگرام اب نارملی ٹرمینیٹ ہو جائے یا سسٹم فیلیور کی صورت میں ہم ٹرانزیکشن لاگ کو ڈیٹا بیس ریکوری کے لیے
یوز کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے کنکرنسی اور کنکرنٹ ایکسس. چونکہ ویڈیو سائز انکریز ہو رہا ہے تو آئی تھنک اس لیکچر کے لیے اتنا ہی کافی ہے. باقی ٹاپکس ہم نیکسٹ لیکچر میں ریکارڈ کروائیں گے.